ولا تہنوا ولا تحزنوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جنگ احد پہ تبصرہ ہو کیسے رہا ہے. ایک دو باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سوچ بیدار کرنے کے لیے بہت سی اور باتیں ہوتی ہیں، پھر پلٹ کے واپس اسی جگہ پہ لایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز. ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو ایک ہی سبجیکٹ پہ خوب لیکچر پلاتے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے بات، کیونکہ انسان کے اندر ایبزارپشن کا لیول زیادہ نہیں ہوتا ایک بات کو قبول کرنے کا. طریقہ کیا ہے سمجھانے کا، اور یہ انداز سارے قرآن میں پریویل کرتا ہے. ایک بات ہوتی، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات لائی جاتی ہے، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات، اور پھر اصل پہ لایا جاتا ہے تاکہ ریلیٹ کر سکیں. یعنی قرآن پاک صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جنگ احد میں جب ناکامی ہوئی تو ایک لسٹ پکڑا دی جاتی کہ یہ سبب ہیں تمہاری ناکامی کے، ان سے باز آ جاؤ اور آئندہ نہ کرنا. پھر کیا ہوتا اگر صحابہ کرام کو ایک لسٹ دے دی جاتی، جیسے اب بہت سے لوگ جنگ احد پڑھ کے نا ناکامی کے اسباب لکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 یہ سبب بنے تھے. جس طرح ہمارے ہسٹورینز لکھتے ہیں یا اینالسٹ لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھ کر ان کو بھی قرآن دے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ وائز بتا دیتے یہ سبب ہے تمہاری ناکامی کا، اور آئندہ یہ سبب نہیں ہونا چاہیے. کوئی تربیت نہ ہوتی، بات اندر نہ جاتی، کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہمارے ہاں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاؤ، کسی بھی جگہ پر قانون قاعدوں کی ایک لمبی لسٹ لکھ کے لگا دیتے ہیں، دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، بس خلاص. اس کے بعد نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے اور نہ ہی وہ اندر اترتا ہے، جب تک پیچھے کوئی خوف یا کوئی پریشر یا کوئی نفع نقصان ساتھ نہ ہو. عموماً جو دنیاوی ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے 3 دن آپ اپنی جاب پہ لیٹ آئے تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا، آپ کی اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، آپ کی اتنی پروموشن رک جائے گی، اتنے ایکسیڈنٹ کیے تو آپ کی انشورنس اتنی بڑھ جائے گی، یہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا، اتنے ٹکٹ مل جائے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، قانون پڑھ بھی لیتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس وقت، یہ کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف ہوتا ہے پیچھے کہ یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ صرف وقتی چیزوں سے خوف دلا کے کہ دیکھو وہ شیر آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گی، یہ باتیں نہیں، بلکہ وہ آخرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے انسان کو کام کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ تمہاری نافرمانی اور تمہاری غلطی صرف ایک وقتی نقصان نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور صرف وقتی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یا جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی اور دوسری طرف پہنچا رہے ہیں. بڑے مقاصد اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کے چلو. کامیاب لوگوں کی ایک بہت اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا، اور کمزور نہ ہونا، سست نہ پڑنا. تہنو کا لفظ وہن سے نکلا، واو ہے نون، وہن. وہن کہتے ہیں سست ہونے کو، کمزور ہونے کو، عمل اور ارادے کی کمزوری کو. جسمانی کمزوری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کردار اور اخلاق کی کمزوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور نہ ہونا اور غم نہ کرنا. اگرچہ شکست ہو چکی ہے، جب انسان کو زندگی میں کوئی شکست ہوتی ہے تو عموماً 2 چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے. کیا؟ ایک تو اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے. مثلا دیکھیں نا، اگر خدا نخواستہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آئندہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس پہ اثر پڑتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جسے پھر نہ مجھ سے ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ غم ہوتا ہے. اب یہاں جنگ احد میں مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی کہ جان کا بھی نقصان ہوا تھا، مال کا بھی ہوا تھا، اور وہ جو اتنا روب قائم ہوا تھا جنگ بدر کی فتح سے، وہ بھی شیٹر ہوا، وہ بھی ختم ہوا. تو بہت سے نقصان ہوئے تھے. ایسے موقعوں پر کس بات کا اندیشہ تھا؟ دیکھیے جب زندگی میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ریلیٹ کریں اس کو تاکہ سمجھ آئے بات. کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے، غم، پریشانی. غم اندر کھانے لگتا ہے بندے کو، کیوں ہوا، کیسے ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا.
اب 2 کام تم مت کرو، 2 کام چھوڑ دو، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ کانفیڈنس لوز کرو، اور نہ ہی غم کھاؤ، نہ حزن کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اسے پختہ کرو. غم کرنے کی بجائے، غم کھانے کی بجائے کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو. کتنا زبردست انداز ہے ہمت بڑھانے کا. اچھا اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کے بچے نے گلاس توڑ دیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نقصان کر دیا، یہ ٹوٹ گیا ہے گلاس تو کوئی بات نہیں، اگر یہ نہ ٹوٹے تو فیکٹریاں کیسے چلیں؟ ہاں نئے برتن جب بھی بنیں گے نہیں پچھلے ٹوٹیں گے. یہ مثبت سوچ ہے نا ایک. چلیے ایک اور مثال. اگر آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، آپ چاہتے تھے وہ فلاں یونیورسٹی میں جائے، فلاں ڈگری کرے، نہیں کر سکا، اب آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں؟ اس کا کانفیڈینس جو لوز ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، آپ مدد فرماتے ہیں اور زیادہ کانفیڈینس لوز کرنے میں. ایسے ایسے تانے دیں گے. یہاں یہ بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ ایک بھی تانا نہیں دے رہے. اتنا بڑا نقصان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، روب جاتا رہا مسلمانوں کا، زخموں سے چور تھے لوگ، اور غلطی مسلمانوں ہی کی تھی، لیکن اس موقع پر ساری توجہ اصلاح کی طرف ہے، کوئی بھی چیز پر غم منانے کی طرف نہیں، اور ہاتھ سے جانے والی چیز پہ پچھتانے کو نہیں. ہم بالکل الٹ کام کرتے ہیں. کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے، ناکامی ہو جائے، بس اسی کا وچار کرتے رہتے ہیں. ہوا کیوں؟ اور جب تک انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ گرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا انتم الْأَعْلَوْنَ، تم تو اونچے جاؤ گے، تم تو آگے بڑھو گے. ہمارا بچہ فیل ہو جائے اور ہم اسے کہیں تم تو بہت آگے جاؤ گے، کبھی کہیں گے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ زندگی میں ایک چانس تھا، اس میں گئے تو اس کا مطلب نہیں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو گئی. اگر ایک چانس تمہارے ہاتھ سے گئے تو اگلا مل بھی جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بحیثیت امت حالت کیا ہے کہ ایک طرف وہن، کچھ کرنے کے لیے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس اب تو مسلمانوں کا دنیا میں کوئی رو بھی نہیں رہا، اب تو وہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اب تو کوئی ان کے لیے چانسز ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی ان کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، ہر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے لیے مواقع ختم ہو گئے. یہی سمجھتا ہے نا مسلمان، اب تو ہمارے لیے مواقع ختم ہو گئے، اور پھر ساتھ غمگین بھی ہوتے ہیں. علاج کیا ہے؟ ان کنتم مومنین. آج بھی اگر ایمان درست ہو جائے، ایمان حقیقی ایمان ہو جائے، تو سارے حالات بھی درست ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے تنکوں کی طرح جو پانی کے ریلے کے ساتھ بہتے چلے جائیں، کہیں پاؤں جما ہی نہیں سکو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اتنے کمزور ہو جائیں مسلمان؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر اصل مقصد کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دلچسپی بڑھ جائے اور وہ دنیا سے واپس جانا بھول جائیں، یعنی مسلمان خاص طور پر، تو پھر نقصان پہ غم ہوگا نا. یعنی جب دنیا سے محبت ہے اور دنیا نہیں مل رہی تو غم بڑھے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے. کسی بھی ناکامی کے پیچھے اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، عزم کی کمزوری. کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت نہیں ہوتی. جس کام میں نیت ہو وہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے.